رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت پر ایمان لانا، یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اور قرآن میں بڑے زوردار انداز میں آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی جو کچھ بولتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو یہ بولتے ہیں بس وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں، جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ کرو، اور جس کام کو کرنے سے منع کریں، روکیں، اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی، اے رسول، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے لوگوں تک اللہ کے اس دین کو جو آپ پر وحی کیا جا رہا ہے اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کر دی، اس لیے اس پیغام کو ضرور پہنچائیے۔ تقریباً 3 سال تک خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے پیغمبر جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو اب آپ کھلم کھلا بیان کریے، اب چھپا کر کے خفیہ طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو سب کے سامنے کھلے طور پر اعلان کریے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب کسی سے نہ ڈریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کھلم کھلا تبلیغ اور دعوت اور دین الہی کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جیسے ہی شروع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ ایسے دشمنی پر آمادہ ہو گئے کہ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی منٹ ایسا نہیں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستایا نہ جاتا۔ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ڈکشنری میں ایسا لفظ نہیں ہوگا جس کا استعمال نہ کر دیا گیا ہو۔ ظلم و ستم کی وہ تاریخ لکھی گئی جو دنیا جہان میں شروع سے لے کے آخر تک کبھی نہیں لکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مضبوط سہارے موجود تھے، ایک آپ کے چچا ابو طالب جو اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھتے تھے، دوسرے آپ کی بیوی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ 2 ایسے مضبوط سہارے موجود تھے کہ تمام تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی ان 2 سہاروں کے سہارے میں، سائے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ملتی تھی اور دل کو بڑا اطمینان ملتا تھا۔ لیکن نبوت کے 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں ہی سہارے دنیا سے چلے گئے۔ پہلے ابو طالب آپ کے چچا، ان کا انتقال ہوا، اس کے 2-4 دن کے بعد ہی آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا انتقال ہو گیا، دونوں ہی سہارے ختم ہو گئے۔ اب آپ علیہ السلام کی پشت پناہی کرنے والا، آپ کو تسلی دینے والا اب کوئی نہیں تھا۔ اب تو دشمن بالکل آزاد ہو گئے تھے۔ اب تو صورتحال یہ تھی کہ ابو طالب کی وفات سے پہلے ذرا ہچکچاتے تھے، جھجکتے تھے، ستانے میں، تکلیف دینے میں، ذرا خیال کرتے تھے ان کے بڑھاپے اور ان کے بڑی عمر کا اور ان کی سرداری کا، لیکن ان کے جانے کے بعد تو وہ آزاد ہو گئے اور پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی
مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف گئے، اور طائف جا کر کے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی، اور وہاں سے جو سلوک ہوا طائف والوں کا وہ ظلم و ستم کی ایسی داستان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس سے خطرناک واقعہ کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ایک مرتبہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بتائیے احد کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، خود آپ کو زخم آئے، وہ زیادہ سخت دن تھا یا اس سے بھی کوئی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، مدینے کے لوگوں نے اور مکے کے لوگوں نے مدینے میں آ کر احد کے موقع پر جو مجھے تکلیفیں دی سو دیں، اس سے بھی سخت دن مجھ پر وہ گزرا ہے جب میں نے طائف کا سفر کیا اور وہاں کے لوگوں نے جو میرے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس سے بھیانک منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ تو بالکل دل ٹوٹ گیا تھا کہ اب تو نہ وہ دو سہارے موجود ہیں، نہ مکے میں اپنا کوئی ہے، نہ طائف میں کوئی اپنا ہے، اب تو جیسے لگتا ہے کہ پورا عرب ملک ہی پورا کا پورا دشمن بن گیا۔ اب ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے اور ان کو ڈھارس بندھائے اور ان کو مضبوط کرے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی کہ محبوب تیرے پر رونق چہرے کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، ہم نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تو آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو دنیا جہان میں ایسا بلند کیا ہے جس کی مثال آج بھی موجود قیامت تک رہے گی۔ پوری دنیا جہان میں کسی بھی دھارمک شخصیت کا نام اللہ کے ساتھ جوڑ کر اتنی مرتبہ نہیں بلند کیا جاتا جتنا محمد رسول اللہ کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 5 وقت روزانہ پابندی سے پوری دنیا جہان میں یہ نام گونجتا ہے۔ ایسا بلند کر دیا محبوب تیرے تذکرے کو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن جو تکلیفیں مل رہی تھیں اس سے جو دل ٹوٹ رہا تھا اور اندر سے جو ایک بے چینی تھی، اتنے پریشان تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک موقع پر آپ کی چچازاد بہن ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہا، ان کے گھر آپ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اس درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا اپنے نبی کو آسمانوں پر بلانے کا۔ یہ معراج کا واقعہ جو ہم لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا واقعہ ہے جو کسی اور نبی کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آیا۔ بہت سے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ چاند کا پھٹ جانا ایک بڑا معجزہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ وہ ہے معراج۔ یہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی مہینے میں ہوا ہے، جو یہ مہینہ چاند کے حساب سے چل رہا ہے رجب۔ اس مہینے کی 27 تاریخ بعض روایات کے مطابق کچھ آگے پیچھے، لیکن عام طور پر مہینہ یہی ہے، تاریخ میں اختلاف۔ یہ معراج کا واقعہ ہوا۔ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا جبرائیل کو کہ جبرائیل جاؤ آج سارے فرشتوں سے یہ کہہ دو کہ میری تسبیح، میری حمد و ثنا بیان کرنا چھوڑ دیں اور جنت کو سجانے پر لگ جائیں۔ جا کر کے میکائیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے رزق کا پیمانہ ہاتھ سے چھوڑ دے اور جس کو جتنا چلا جائے سو چلا جائے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سور جو وہ ہاتھ میں منہ میں لیے ہوئے ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، اور میرے محبوب کے آسمانوں کی سیر کے لیے جو استقبال ہونا چاہیے اس کی تیاریوں میں لگ جائیں، اور 80,000 فرشتوں کو لے کر اپنے ساتھ جائیے جنت، اور جنت کی سب سے عمدہ سواری کو لیجئے اور جا کر میرے محبوب کو لے کر کے آئیے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جنت سے براق نامی وہ سواری جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خچر سے تھوڑی سی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی سی بڑی، اس درمیان کی وہ سواری تھی۔ رفتار اس کی ایسی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔
اتنی تیز رفتار سواری. بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو ٹھہرا دیا وہیں پر. چاند جہاں پر ہے وہیں پر، ستارے جہاں پر ہیں وہیں پر، جو جہاں ہے ویسے ہی ٹھہرا دیا گیا. بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کی جو حرارت، جو ایک گرمی تھی، اس کو اللہ نے ویسے ہی ٹھہرا دیا. نہیں، ایسے ہی رہنا ہے، جب ہم کہیں گے تب تم آگے بڑھو گی، جب ہم روکیں گے تو رک جاؤ گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں کہ محبوب خدا کو کیسے جگائیں. اللہ کی طرف سے جبرائیل کو پیغام دیا گیا کہ جبرائیل قدم، آگے بڑھو، وقبل قدمی، اور اپنے ہونٹوں سے، اپنے نورانی ہونٹوں سے میرے محبوب کے پیروں کے تلووں کو چومو، تاکہ تمہارے اس عمل سے جب میرے محبوب کو ایک حرارت محسوس ہوگی وہ اٹھے گا، اس کے بعد لے کر آنا، تاکہ تم کو بھی یہ پتہ لگ جائے کہ میرے بعد اگر کوئی ہے تو میرا محبوب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم الہی کی تعمیل فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیر کے تلوے چوم کر کے بیدار کیا. آپ اٹھے، دیکھا جبرائیل خیریت. اس ٹائم جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، اے محبوب خدا، ان اللہ تبارک و تعالی اشتاق الی زیارتک، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ نے بلایا ہے. آپ کو آسمانوں پر چلنا ہوگا، آپ کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہم لوگ لینے کے لیے آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں وہاں سے نکلا اور مجھے حرم مطہر میں لایا گیا، مسجد حرام میں، اور زمزم کے کنویں کے پاس خاص طور پر اس موقع پر میرے سینے کو چاک کیا گیا اور پھاڑ کر میرے دل کو نکالا گیا، اور دل کو نکال کر کے زمزم سے اس کو دھویا گیا، اور ایک سونے کا تشت تھا، ایک پلیٹ تھی، اس میں حکمت اور نور ایمان بھرا ہوا تھا، وہ میرے سینے میں، میرے دل میں اس کو بھر دیا گیا، اور پھر سے میرے دل کو واپس میرے سینے میں رکھ کر کے، اور پھر اس کے بعد میرے سینے کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد براق پر مجھے بٹھا کر 80,000 فرشتے ادھر، 80,000 فرشتے ادھر، جبرائیل نے رکاب تھامی اور میکائیل نے نکیل پکڑی اور اسرافیل نے زین تیار کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد یہاں سے جو سفر شروع ہوا مسجد اقصی فلسطین، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر سارے انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب وہاں پہلے سے موجود تھے. آپ علیہ السلام کا انتظار ہو رہا تھا. آپ وہاں پر پہنچے، وہاں پر جا کر کے جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری کو ایک پتھر سے باندھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھا کر سارے انبیاء کی امامت فرمائی. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ یہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. یہ اعزاز بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے بعد اصل سفر شروع ہوا. آپ فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، براق نامی سواری پر جہاں نظر جا رہی ہے اس کا ایک قدم پڑتا ہے، اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی. جب میں پہلے آسمان پر، پل بھر میں پہلا آسمان آ گیا، اور پہلے آسمان پر جب میں پہنچا دروازہ کھلوایا گیا، وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا. وہاں میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. اس کے بعد دوسرے آسمان پر میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. اس کے بعد پھر تیسرے آسمان پر میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. اس کے بعد پھر چوتھا آسمان، وہاں پر ملاقات میری ہارون علیہ السلام سے ہوئی. پھر 5واں اور 6ٹھا، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوتی رہی. بالآخر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا. سدرۃ المنتہا یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں تک بس اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کی انتہا بس یہی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول یہ سدرۃ المنتہا ہے، بس ہماری پہنچ یہیں تک ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلیات سے میں جل جاؤں گا. ہماری حد بس یہی ہے، یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے. فرشتوں نے درخواست کی کہ اللہ
آپ کے محبوب کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ سب سدرۃ المنتہا کے پاس آ کر کے جمع ہو جاؤ، اور میرے محبوب کی سواری جب یہاں سے گزرے تب تم دیدار کر لینا، زیارت کر لینا۔ یہ وہ اعزاز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تھی، یہ وہ احترام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میزبان ہیں، رسول اللہ آج مہمان ہیں، جبرائیل مقرب فرشتہ، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور آسمان و زمین میں جو فرشتے پھیلے ہوئے ہیں آج سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ اتنے احترام کے ساتھ یہ جو سفر کرایا گیا، اصل مقصد تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دن بدن مشرکین مکہ، کفار مکہ کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی تھیں، جو ستایا جا رہا تھا، ان سے دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ اتنا دل ٹوٹ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر کرا کر اپنے محبوب کی عزت اور احترام کر کے محبوب کو تسلی دی اور یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا، آپ ہمارے ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، ہم اپنی تمام قوتوں طاقتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا دشمن هو الابتر، وہ بے نام و نشان ہو کر رہے گا، آپ کا پیغام قیامت تک سرخرو ہو کر کے رہے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہنچ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بس اے اللہ کے رسول میری حد ہے، بس اب ختم، اب آپ سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا جبرائیل کوئی درخواست تمہاری ہو، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو کہو، میں اللہ سے وہ عرض کروں گا، تمہاری کوئی حاجت ہو، تمہاری کوئی درخواست، دلی تمنا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول میری دلی خواہش ہے کہ جب میدان محشر میں پل صراط سے جب آپ کی امت گزرے گی، آپ اللہ سے یہ درخواست کر دیجئے کہ اللہ مجھے اجازت دے دے اور میں اپنے پروں کو پل صراط پر ایسے بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کا ہر فرد بآسانی گزر جائے۔ یہ اکرام ہے، یہ احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتیوں کا، ہمارا اور آپ کا، یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ اکرام اور احترام ہے کہ جبرائیل درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ سے میری یہ درخواست عرض کر دیجئے کہ مجھے اجازت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے جب آگے بڑھے تو وہاں پر پردے ہی پردے، سب طرف پردے ہی پردے، نور کی چادریں اور پردے تنے ہوئے تھے، سب اٹھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ یہ وہ گھڑی تھی کہ سارے دکھ درد دور ہو گئے، ساری تکلیفیں اور پریشانیاں جو جھیلی تھی مکہ مکرمہ اور طائف اور مختلف موقعوں پر، وہ سب ختم ہو گئیں۔ آج خود محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، محبوب سے ڈائریکٹ بات کر لی، محبوب سے ڈائریکٹ بات کر لی۔ اللہ نے پوچھا محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، جو سب کچھ ہے اللہ میں سب کچھ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کی طرف سے سلام آیا میرے محبوب، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص تحفے عطا فرمائے، جس میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائیں، براہ راست نازل ہوئیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جو بھی توحید کی حالت میں مرے گا، دنیا سے کوئی اس حال میں مرا کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، اس کی ضرور مغفرت ہوگی۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تحفہ جو خاص طور پر دیا گیا وہ نمازوں کا تحفہ ہے۔ 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے بعد واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے واپسی میں ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا، کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بنی اسرائیل کو ہم آزما چکے ہیں، آپ کی امت مشکل میں پڑ جائے گی، یہ اٹھا نہیں پائے گی، جائیے کم کرا لیجئے۔ آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے، 5 کم ہوئیں، پھر ملاقات ہوئی، پھر یہی درخواست، پھر ملاقات ہوئی، پھر یہی درخواست، کم ہوتے ہوتے صرف 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی کہا تھا کہ جائیے اور کم کرائیے، آپ نے فرمایا نہیں، اب تھوڑا سا شرم آ رہی ہے بار بار کم کراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب ہم اپنے وعدے کے بہت پکے ہیں، ہم نے 50 کا لفظ بولا ہے، فرض تو 5 ہی ہیں لیکن اجر و ثواب 50 کا ہی دیں گے،
ہم اپنے وعدے کے بہت پکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات الہی کے بعد، دیدار الہی کے بعد، اسی اعزاز اور اکرام اور احترام کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، براق کی سواری، جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتے لے کر واپس آپ کو آپ کے گھر، یعنی جہاں سے آپ کو لے کر جایا گیا تھا، ام ہانی رضی اللہ عنہا، آپ کی چچازاد بہن کے گھر واپس تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو یہ واقعہ بیان فرمایا ام ہانی سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھیا، لوگوں کے سامنے نہ کہیے گا، کوئی یقین نہیں کرے گا، بہت مذاق بنائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، ظاہر ہے عقل کی آنکھوں سے کوئی آدمی اگر دیکھے تو ناممکن ہے اس پر یقین کرنا، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہوتا ہے، عقل کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے آگے عقل نہیں کام کرتی۔ یہ وہ واقعہ تھا جس سے دل کی آنکھیں، ایمان کی آنکھیں ہی اس کو دیکھ سکتی ہیں اور اس پر یقین کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو سب کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ علیہ السلام حرم مطہر گئے اور آپ نے سب کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اس موقع پر ابو جہل اور دوسرے لوگ جو وہاں پر مکے کے سردار موجود تھے، سب نے ایک کہکہا لگایا کہ لو، اب تک تو یہی تھا کہ جبرائیل آ رہے ہیں، اب یہ اوپر پہنچ گئے۔ واہ، پھر سے تکلیفیں شروع، طرح طرح کے سوال۔ اس موقع پر ایک تاجر تھا جو ملک شام آنے جانے میں فلسطین بیت المقدس کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے، اگر آپ فلسطین بیت المقدس گئے ہیں تو یہ بتائیے کتنے ستون ہیں وہاں پر مسجد اقصی میں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورے مسجد اقصی کا نقشہ میرے سامنے کر دیا گیا اور میں نے ان کو صحیح جواب دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے معراج کا، یہ آپ علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں جسمانی یہ معراج ہوئی ہے، اور اس موقع پر جو تحفہ دیا گیا ہے خاص طور پر نماز کا تحفہ، حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی وجود کے ساتھ آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، وہ معراج رسول ہے۔ امتیوں کو کیا ملا؟ اس کے طفیل نماز کا تحفہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایمان والوں کی معراج ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی رسالت، آپ کی نبوت پر ایمان و یقین رکھنے والے لوگ، خاص طور پر جو معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی ہے، اس کی اہمیت کو اپنے اندر پیدا کریں اور کثرت سے اس چیز کا اہتمام کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اس موقع پر بہت سے عجائبات دکھائے گئے اور بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا، جنت کا مشاہدہ، جہنم کا مشاہدہ، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں، مختلف قوموں اور مختلف حالات میں مبتلا لوگوں کے سامنے سے گزر ہوا۔ کسی کو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے لمبے لمبے تانبے کے ناخن ہیں، اپنے منہ کو ایسے نوچ رہا ہے۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہے جو لوگوں پر عیب لگایا کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ جس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور وہ اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، لوگ آتے ہیں اس کے اوپر سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو دنیا میں سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، یہ اس کا حشر ہے، یہ ایسے ہی رہے گا۔ اس طریقے کے مختلف لوگوں کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھے، امت کو آ کر کے بیان فرمائے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں، ایک ایک چیز پر ہم قربان جائیں، ایک ایک چیز ہمارے لیے سبق ہے، ایک ایک چیز میں ہمارے لیے عبرت ہے، تعلیم ہے، درس ہے، کہ ہم ایک ایک چیز کو گلے لگائیں اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے دور رہیں، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے، اپنے عمل سے ہمیں دیا ہے، اس پر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی، یقین کی توفیق مرحمت فرمائے۔